یہ فہد مصطفیٰ صاحب ہیں جو کہ اتنے منافق، ہپوکریٹ اور ڈپلومیٹ آدمی ہیں جو سکرین پر بیٹھ کر بھاشن دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ لوگ اپنی فیملیاں بیچتے ہیں، اپنی فیملیاں دکھا کر پیسے کماتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، تو میں تو نہیں یہ کر سکتا۔ آپ کو ان کا یہ بیان یاد ہوگا۔ نعیم حنیف صاحب ہیں سابق بیورو چیف ARY نیوز کے، جو کہ اب سما نیوز کے ساتھ منسلک ہیں، یہ ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نعیم حنیف کہتے ہیں کہ ثنا جاوید اور شعیب ملک پچھلے 3 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں تھے، اور ثنا جاوید اس وقت عمیر جسوال جنہوں نے کوک اسٹوڈیو کا گانا گایا تھا وہ ان کے نکاح میں تھی، ان کی شادی میں تھی، اور اسی طریقے سے شعیب ملک جو ہے ایک بچے کا باپ تھا اور ثانیہ مرزا کا وہ شریک حیات تھا، اور اسی دوران یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ نعیم صاحب شوبز کے منجے ہوئے رپورٹر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شعیب ملک کی یہ شرط ہوتی تھی کسی بھی شو میں جانے کے لیے کہ میرے ساتھ اگر ثنا جاوید وہاں پر موجود ہوگی تو پھر ہی میں کسی شو کا حصہ بنوں گا، ادروائز میں نہیں بنوں گا۔ ادھر آپ دیکھیے وہ بات ثابت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ فہد مصطفیٰ نے رشتے کروانے والی مائی کا کردار تو ادا کیا ہی کیا ہے۔ یہ کس منہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ آ کر باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے پری پلانڈ طریقے سے ان دونوں کو اپنے شو میں رکھا، اور نہ صرف رکھا، وہ شادی شدہ ایک کپل تھا جو ثنا جاوید اور عمیر جسوال کی صورت میں تھا۔ آپ کو تو چاہیے تھا اگر آپ اپنے شو میں ثنا جاوید کو بلا رہے ہیں تو اس کے پارٹنر کو بلائیں، اس کے شریک حیات کو بلائیں جو اس کے ساتھ نکاح میں ہے، نہ کہ آپ اس کو بلائیں جس کے ساتھ آپ نے اپنے شو میں اس کی سیٹنگ کروائی، اور سارا پاکستان آپ پر میمز بنا رہا ہے، آپ کو رشتے کروانے والی مائی کہہ رہا ہے۔ ایک یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک اچھی محبت کی روایت قائم ہوئی تھی، ان لوگوں نے شادی کی تھی۔ شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی الزام تراشی نہیں، کوئی کریکٹر اسیسینیشن نہیں، اس نے اپنا بچہ لیا اور سائڈ پر ہو گئی۔ پورے انڈیا کے ساتھ وہ لڑی، لیکن اس نے اس پاکستانی لڑکے کے ساتھ شادی کی۔ پورا انڈیا اس وقت ثانیہ کی ٹرولنگ کر رہا ہے کہ تم یہی ڈیزرو کرتی تھی، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ عورت کو ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ بشرا انصاری صاحبہ کا بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اور 2-4 ایکٹریسز ہیں جنہوں نے عجیب و غریب سٹیٹس لگائے ہوئے ہیں اور اس پر گفتگو نہیں کر رہے۔ آپ کیوں نہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرز پر گفتگو کر رہے؟ اسی لیے کہ اس پھپے کٹنی نے آپ کو اپنے شو میں بلانا ہے اور آپ کو پیسے دینے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی شہرت دینی ہے۔ اپنا کوئی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں، بولیں اس ایشو پر۔ یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی وجہ سے 2 گھر اجڑے ہیں۔ سیلیبریٹیز ویسے تو بہت باتیں کرتی ہیں، یہاں پر کریں نا بات۔ نعیم حنیف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کی چیٹنگ ہو رہی تھی تو اسی دوران ثانیہ نے شعیب ملک کی فیملی سے بات کی۔ شعیب ملک صاحب کی فیملی دبئی گئی، انہوں نے ثانیہ سے بات کی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی رستہ نہ نکلا، کیونکہ وہ مکمل طور پر انٹرسٹڈ ہو چکا تھا اس خاتون میں، اور اس کا سارا ذمہ دار فہد مصطفیٰ صاحب، یہ آپ اور یہ آپ کا شو ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ آپ جب سکرین پر آ کر ویلاگرز کو باتیں کرتے ہیں، ان کی فیملیوں پر پہنچتے ہیں، تو آپ دوسروں کی فیملیوں کے ان کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑے ہیں۔ اس بچے کا کیا بنے گا جس کے ماں باپ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں؟ عمیر جسوال کا کیا بنے گا کہ جس کی شادی ثنا جاوید سے ہوئی ہے، وہ اس کے نکاح میں ہے؟ کیوں لڑکوں کو وہاں پر بلاتے ہیں، اور پھپھو کو بلاؤ، باجی کو بلاؤ، کون سی بہن بلاؤ، آپ طرح کے وہاں پر نعرے لگاتے ہیں، تو تب آپ کو شرم نہیں آتی؟ تب آپ کسی کی فیملیاں نہیں بیچ رہے ہوتے؟ انہی کی وجہ سے ان 4 لوگوں کی زندگیاں خراب ہوئی ہیں۔ گھر اجڑا ہے تو عمیر جسوال کا اجڑا ہے، یہ گھر اجڑا ہے تو ثانیہ مرزا کا اجڑا ہے، یہ سکون تباہ ہوا ہے تو اس بچے کا ہوا ہے۔ کیا ثانیہ کی طلاق کے بعد کوئی بندہ کسی پاکستانی پر یقین کرے گا؟ کیا کسی اس طرح کے نام نہاد ہوسٹ کی باتوں پر یقین کیا جائے گا؟ ابھی پورے پاکستان میں آپ کو کوئی ایک ایسا اچھا فیملی اورینٹڈ بندہ نہیں ملا جس کو آپ اپنے شو میں بلائیں۔ آپ نے بس لوگوں کے جو معاشقے ہیں ان کو وہاں پر سیٹنگ کروانی ہے، لوگوں کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا ہے، بچوں کو باپ سے دور کرنا ہے، کے بعد جب کسی نے آپ کو بلا لینا ہے اور آپ نے شو میں جا کے صرف ایک ہی بات کرنی ہے، نہیں جی میں اپنی فیملیاں نہیں بیچ سکتا اور میں اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ ان کے کول و فیل میں اتنا زیادہ تضاد ہے، خود یہ پلاننگیں کر کے شوز بناتے ہیں، اور شوز بنانے کے بعد لوگوں کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑتے ہیں، خود ایک پبلک فگر بن کر لوگوں کی فیملیوں پر بات کرتے ہیں، جی انہوں نے اپنی فیملیاں دکھاتے ہیں اور ڈالر کماتے ہیں، میں نہیں کما سکتا۔ اب کیوں کہ ضرورت ہے اپنی فیملی دکھانے کی؟ آپ لوگوں کی دکھا کر جو کما رہے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ جیسے ڈپلومیٹ اور ہپوکریٹ آدمی۔